بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی ماہرین نے دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک آثار دریافت کیے ہیں۔ ایک ٹیم نے 11 سال کی تحقیق کے بعد دنیا میں اولین مساجد میں سے ایک کی دریافت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے شہر طبریہ کے مضافات میں بحر الجلیل کے ساحل پر بازنطینی سلطنت کے دور کی ایک عمارت کی باقیات کے نیچے مسجد کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ اس جگہ پر پہلی کھدائی 1950 میں کی گئی تھی۔ اس وقت یہاں ستونوں پر مشتمل ایک ڈھانچہ دریافت ہوا تھا جس کی شناخت بازنطینی وقت کے بازار کے طور پر کی گئی۔ ان آثار کی مزید کھدائی کے دوران یہاں سے اسلام کے ابتدائی دور کے سکے اور برتنوں کے ٹکڑے دریافت ہوئے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ابتدا میں ان باقیات کی شناخت 8ویں صدی کی مسجد کے طور پر کی، لیکن مزید کھدائی سے معلوم ہوا کہ وہ ڈھانچہ 1 صدی پرانا تھا۔ ڈاکٹر سائٹرائن کا کہنا ہے کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس مسجد کو صحابہ رسول حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کروایا، لیکن ہمارے پاس دستیاب تاریخی مواد موجود ہے جس کے مطابق انہوں نے 635 میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں طبریہ کو فتح کرنے کے بعد یہ مسجد بنوائی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان چند اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 2 ہجرتیں یعنی پہلے مکہ مکرمہ سے حبشہ اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی تھی۔ امریکہ کے عالمی شہرت یافتہ اینکر لیری کنگ 87 سال کی عمر میں کورونا کے باعث چل بسے۔ لیری کنگ لاس اینجلس کے سیڈرس سینی میڈیکل سینٹر میں دوران علاج انتقال کر گئے۔ لیری کنگ صحافت اور میڈیا سے 63 سال منسلک تھے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم میں لیری کے 50,000 سے زائد انٹرویوز نشر ہوئے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کے باعث کئی اعزازات، ایوارڈز اور اسناد حاصل کر چکے ہیں۔ لیری کنگ نے CNN کے پلیٹ فارم سے عالمی سطح پر ایک معروف براڈ کاسٹر کی حیثیت سے شناخت پائی۔ لیری کنگ گزشتہ 1 ماہ سے علیل تھے۔ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا اور لاس اینجلس کے ایک طبی مرکز کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج تھے۔ لیری کنگ کے پاس امریکی نشریاتی ادارے CNN پر سب سے زیادہ انٹرویوز کرنے کا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا اعزاز بھی ہے۔ بھارتی ٹی وی اینکر گوسوامی کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے ریپبلک ٹی وی لائسنس کو منسوخ کرنے اور گوسوامی کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ SDPI کے رہنماؤں نے سوال اٹھایا ہے کہ قومی سلامتی سے متعلق معلومات کو گوسوامی تک کون پہنچاتا رہا تھا۔ اس کی معلومات کے لیے گوسوامی اور اس کے موبائل فون کو چیک کیا جائے۔ اس سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں ہمارے 40 اہلکاروں کی باڈیز پر جشن منا رہا تھا۔ وہ اپنے چینل کی ریٹنگ کے لیے قوم پرست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ اس نے بھارت پر ہونے والی ایک تقریب کاری کا جشن بھی منایا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایک واٹس ایپ چیٹ سے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ BJP اور اس کی گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی عوام جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس کے فون کو ضبط کر کے تحقیقات کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے حال ہی میں اس کی ضمانت کے لیے مداخلت کی تھی۔ اب ملک کو اس سے بچانے کے لیے سپریم کورٹ کو ہی اس کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ اب بھارت کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ملک کو کس سے زیادہ خطرہ ہے۔ اب کون غدار ہے، کسان رہنما یا گوسوامی؟ جس طرح ٹن میں کھانا پیک کیا جاتا ہے، عین اسی طرح افغانستان میں مٹی کے برتن میں انگور 6 ماہ تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ افغانستان میں دنیا کے بہترین انگور پیدا ہوتے ہیں، لیکن بجلی اور فریج نہ ہونے کی وجہ سے تیزی سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کا ایک حل مٹی سے اڑن تشتری نما گول ڈبہ بنایا جاتا ہے جس میں انگور 6 ماہ تک تازہ رہتے ہیں، جسے کنگینا کہتے ہیں۔
انگور کے شوقین افراد بے موسم پر اس کی بڑی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے افغانستان کے دیسی ریفریجریٹر کمگینا کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس میں مٹی سے تھالی نما ساخت بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر انگور رکھ کر اوپر ڈھکنا رکھ کر لیپ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کمگینا کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ سوکھنے کے بعد اسے ٹھنڈی، خشک اور تاریک جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ یوں مسلسل 6 ماہ تک انگور تازہ رہتے ہیں۔ ہوا اندر نہ جانے کی وجہ سے آکسیڈیشن کا عمل نہیں ہوتا اور نہ ہی پھل کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ساتھ ہی انگوروں کا ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے۔ انگوروں کے لیے مٹی کا ریفریجریٹر بنانے کے ماہر عبد المنان نے بتایا کہ ہم انگور کے الگ ہونے والے ایک ایک دانے کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد گچھا ایک برتن میں رکھ کر اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان نے جدید ترین 5G انٹرنیٹ کو عام صارف کی دسترس میں لانے کی جانب سفر شروع کر دیا ہے اور 2023 میں 5G سروسز کے لیے نیلامی کی جائے گی۔ کورونا کی وجہ سے پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی نے تیزی سے ترقی کی ہے۔ حکومت دسمبر 2022 میں 5G ٹیکنالوجی لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 5G ٹیکنالوجی متعارف ہونے کے بعد پاکستانی معیشت میں موبائل انڈسٹری کا حصہ $24 ارب یعنی GDP 6.6% تک پہنچ جائے گا۔ پاکستان کے 98% گھروں میں موبائل فون استعمال ہوتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 5G انٹرنیٹ کی ڈاؤن لوڈنگ رفتار موجودہ 3G 4G انٹرنیٹ کی رفتار سے 10 گنا زیادہ یعنی 1 GB فی سیکنڈ ہوگی۔ پاکستانی نژاد روسی سائنسدان ڈاکٹر جان عالم نے کورونا کی دوا تیار کر لی ہے جو نینو ٹیکنالوجی پر مبنی 5ویں جنریشن کی جدید تحقیق پر مبنی دوا ہے۔ ڈاکٹر جان عالم نے کہا کہ دوا کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ یہ دوا 1 دن کے بچے کو بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ دوا کے استعمال سے کورونا مریض 10 دن میں مکمل صحت یاب ہو سکتا ہے۔ وینٹی لیٹر پر ڈالے گئے مریض بھی اس سے فوراً صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر جان عالم نے کہا کہ اس دوا کو چہرے یا جسم پر سپرے کر کے 3 سے 4 گھنٹے تک مکمل طور پر کورونا سے بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ دوا 7 سال قبل بنائی تھی اور 2017 میں روس میں رجسٹر کروائی تھی۔ ان کو طب کے میدان میں گراں قدر خدمات پر حکومت روس سے 3 اعلیٰ نیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہ دوا دوستو حکومت پاکستان سے بھی رجسٹر ہو چکی ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے الگ الگ سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا کی نئی اقسام ہمارے قدرتی دفاعی نظام امیون سسٹم کو دھوکہ دے کر موجودہ کورونا ویکسین کو ناکارہ بھی بنا سکتی ہے۔ تحقیقی میگزین نیچر کی ویب سائٹ پر ابن کال ابے کی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کی بعض نئی اقسام خود کو اتنا زیادہ تبدیل کر چکی ہے کہ امیون سسٹم کو انہیں پہچاننے، ان کا خاتمہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ موجودہ صورتحال کو ماہرین دھندلی تصویر قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک کورونا کی نئی اقسام کے بارے میں تفصیلی اور وسیع البنیاد تحقیقات کے نتائج سامنے نہ آ جائیں تب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ کورونا کی سطح پر خاص طرح کے ابھار یعنی سپائکس ہوتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے یہ کسی خلیے میں داخل ہوتا ہے اور بیماری پھیلاتا ہے۔ ہمارا مدافعتی نظام امیون سسٹم انہی مخصوص ابھاروں کی بنیاد پر کورونا کو پہچان کر اسے ختم کرنے کے لیے اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ اگرچہ اکثر لوگوں کا مدافعتی نظام قدرتی طور پر ہی کام کر لیتا ہے، لیکن ویکسین کے ذریعے بھی امیون سسٹم کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ کسی نئے اور نامعلوم کورونا کو پہچان کر اس کے خلاف ضروری کارروائی کر سکے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کسی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی جرت نہیں۔ اپوزیشن کے پاس نہ کوئی حکمت عملی ہے اور نہ ہی پلان۔ وہ استعفوں سے شروع ہوئے اور جلسوں پر رکے، اب وہاں بھی بس ہو چکی ہے تو عدم اعتماد کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکے۔
آپ تعمر قید اور نااہلی سے تو بچ گئے ہیں، اس کو غنیمت سمجھیے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 روز قبل پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ جلسے جلوسوں کا کوئی فائدہ نہیں، اگر موجودہ حکومت کو ہٹانا ہے تو اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانی پڑے گی۔ اس بیان پر مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کے پاس اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کے لیے ارکان موجود ہیں تو تحریک لے آئیں۔ امریکہ میں دوران پرواز ایک طیارے کا ٹائر رہائشی آبادی پر جا گرا، جس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ خوش قسمتی سے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لینڈنگ کے بعد جب طیارے کا معائنہ کیا گیا تو بائیں جانب کا ٹائر غائب تھا۔ چین نے پاکستان کو کورونا ویکسین کا ایک بیچ مفت فراہم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک طویل عرصے سے وبا پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کر رہے تھے۔ چائنیز حکومت نے اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے کورونا ویکسین کی ایک کھیپ بطور تحفہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم چائنا نے یہ نہیں بتایا کہ ویکسین کی کتنی مقدار بھیجی جائے گی اور وہ والی ویکسین کون سی ہوگی۔ جبکہ دوستو، اس سے پہلے چائنا نے 31 جنوری تک پاکستان کو کورونا ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں بطور تحفہ دینے کا وعدہ اور اعلان کیا تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔